اور وہاں کہا گیا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اگر تم ان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اکثر معاشرتی احکامات جہاں کہیں آئے ہیں وہاں اللہ کا تقوی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے، کیونکہ قوت نافذہ جو اسلامی احکامات کے پیچھے ہے وہ یہی چیز ہے، اللہ کا تقوی اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر بیٹھ کر اس کو اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے حکم دیتی رہتی ہیں، یہی اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آج کل جو ہم جس عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری روزے کی نگہبانی انسان کا اپنا نفس ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے جو روزہ رکھا ہے میرے پاس اس کے توڑنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں، لیکن میں خود نگہبانی کرتا ہوں کہ میں نہ توڑوں، کیونکہ میں توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو علم ہو جائے گا۔ یہی تصور جو ہے پوری زندگی پہ لے جائیے تو تقوی جو ہے وہ اسی کا نام ہے، کہ انسان کوئی کام بھی کر رہا ہو تو سمجھ لے کہ اللہ کا حکم اگر میں توڑوں گا تو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ مجھے جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے پکڑ لے، اور اس دنیا میں نہ پکڑے تو آخرت میں تو لازماً اسے پکڑنا ہے اور آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ فکر آخرت جو ہے وہ انسان کو اس طرف لے جاتی ہے۔ اب کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق اللہ نے تمام انسانوں کے مقابلے میں بہت اختصاص کے ساتھ ان کی اہمیت بتائی ہے، اسی لیے رشتہ داری کے معاملات جو ہیں ان کی حفاظت اللہ نے کی ہے، کوئی التباس اور کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے۔ نسب کی حفاظت جو ہے اسلامی شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس لیے کہ بے شمار حقوق اللہ نے نسب کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں۔ اگر نسب میں التباس ہو جائے تو بڑے حقوق ضائع ہو جائیں گے، بے شمار حرمتیں اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے عدت طلاق ہے، کسی خاتون کو طلاق ہو جائے بیوی کو تو 3 مہینے کی عدت رکھی گئی ہے، تاکہ ابرائے رحم کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ پچھلے شوہر سے کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ اگر حمل ہے تو اس کا وہ ظاہر ہو جائے اور اس کا نسب جو ہے وہ قائم ہو جائے، اس میں کوئی شک نہ رہے۔ اس لیے 3 مہینے کا بفر پیریڈ رکھا گیا ہے۔ اور اسی لیے جو حاملہ ہوتی ہیں اگر حمل کی حالت میں طلاق ہو جائے ان کی عدت نہیں، وضع حمل ہے، وضع حمل ہونے کے بعد ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رشتہ داری کی اہمیت ہے کہ نسب جو ہے اس میں کوئی التباس نہ ہو، تاکہ جو حق اس سے قائم ہوتا ہے وہ حق اسے ملے۔ اسی طرح سے منہ بولے رشتوں کو اسلام نے ایکنالج نہیں کیا، مطلب ویسے آپ حسن سلوک کریں، کسی کو بھائی کہہ دیا ہے تو بالکل بھائی کی طرح سے جو سلوک ہو سکتا ہے کیا جائے، کوئی کسی کو بیٹا کہہ دیا ہے تو حسن سلوک منع نہیں ہے، لیکن حقیقتاً فی الحقیقت وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وضاحت سے اللہ نے منع کیا ہے، سورہ احزاب میں ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، کسی کو بیٹا کہہ دیا، کسی کو بہن کہہ دیا۔ حقیقتاً جو بہن ہے بس وہی بہن ہے، باقی دینی بہنیں، مطلب وہ مقام حرمت کا جو بہن کے ساتھ رشتہ جس حرمت احترام کا ہے وہ حرمت اور کسی رشتے میں نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح سے بیٹے کے جو اللہ تعالیٰ نے میراث میں حق رکھ دیا ہے، اور جہاں جہاں بیٹے کے احترام کے رشتے، حرمت کے رشتے ہیں، کوئی اجنبی اس میں خالی منہ کے کہہ دینے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کہا گیا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور یہ سب منہ کی باتیں ہیں تم کہہ دیتے ہو۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بات عدل کے زیادہ قریب ہے، اس لیے تاکہ وہ اپنے باپ سے میراث پائیں اور تمہاری میراث میں داخل نہ ہو جائے کہ تمہاری اولاد کا حق ضائع ہو۔ اسی لیے بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے اجزاء کے بچپن میں پال لیے جاتے ہیں لے کر کے، ان کی ولدیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ فیکٹ ان سے چھپانا نہیں چاہیے کہ ان کے والدین حقیقی کون ہیں۔ اس سے بعد میں بڑے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی مثالیں شاید آپ کے علم میں بھی ہوں گی کہ بچے بڑے ہو کے کبھی ڈسکور کر لیتے ہیں اس حقیقت کو کہ ہمارے والدین کون تھے، تو ایک عجیب رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میری عمر جیسے ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور وہ اپنے کبھی کبھی سرپرست والدین کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں نفرت میں، اور حقیقی والدین سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حسن سلوک رہے، اگر کوئی کسی بچے کو پال لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس کی پرورش کرنا، لیکن اس کو پتہ رہے کہ وہ اس کا نسب کہاں پر ہے، اس کا نسب میں ولدیت میں تبدیلی مت کرے۔ اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ تو
اور اس بات کی اتنی اہمیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکماً نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، جو حضرت زید ابن حارثہ سے جب ان کو طلاق ہو گئی تو حضور کو بڑا تأمل تھا کہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے رہے تھے، زید ابن محمد کہلاتے تھے، جب یہ آیات آئیں تو آپ نے ان کو زید ابن حارثہ کے نام دیا، لیکن وہ ایک معاشرے میں ٹیبو تھی، ایک روایت تھی کہ وہ بیٹا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بہو ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس قسم کی معاشی رسومات خالی زبانی کہنے سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے رسول کے ذریعے سے ایک چیز کو ختم کرا دے تاکہ اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو وہاں اللہ نے کہا بھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں خاتم النبیین ہے، نبوت ان پہ ختم ہو رہی ہے، لہذا اس حکم کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کہ وہ اپنے منہ بلے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے خود نکاح کریں۔ مطلب رشتوں کی رحمی روابط کی یہ اہمیت ہے۔ اور میں ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں کچھ فیشنیبل ہو گیا ہے کہ رشتے ناطے کے تعلقات سے زیادہ دوستیاں اور دور کے تعلقات کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہے۔ آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہیں وہ رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے، اور ظاہر ہے انسان کچھ روابط تو چاہتا ہے، تو ریپلیسمنٹ میں وہ روابط ہوں گے جو حقیقی روابط نہیں ہیں، جن کا وہ مقام نہیں ہے جو رشتہ داری کے روابط کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کی اہمیت میں سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نازل کیے، اللہ نے آیات جو نازل کی ہیں، یہ اس سے صرف عقل مند لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی وحی سے جن کو نصیحت رہنمائی ملتی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شریعت کو توڑتے نہیں ہیں۔ میثاق پختہ عہد، یہاں پر عہد اللہ سے مراد عہد الست علماء نے لیا ہے کہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر میثاق شریعت جو ہے اللہ کا دین، وہ میثاق ہے، پختہ عہد ہے، تو اس کو نہیں توڑتے۔ تو یہ اللہ سے ربط بالکل درست ہو گیا، اس کی توحید مان لی، اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، اس کی شریعت کی اطاعت قبول کر لی، تو اللہ سے رابطہ جو ہے وہ اور اللہ کے حقوق اس کے تحت ادا ہو گئے۔ اب اس میں دوسرا پہلو جو ہے حقوق العباد کا اور رشتہ داری کے تعلقات کا، وہاں کہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں ان روابط کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان روابط کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا ان کو خوف ہوتا ہے، کہیں آخرت میں میرے ساتھ برا حساب نہ ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال کو کھول کے اللہ نے سوال جواب شروع کر دیے، پھر اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکے، پھر اس کا برا حساب ہے۔ اور حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ مجھ سے آسان حساب لے۔ آسان حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھے اور درگزر کر دے۔ تو وہ لوگ، ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے جن روابط کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان روابط کو وہ جوڑتے ہیں۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ جوڑا جائے ان کو وہ جوڑتے ہیں۔ اور یہ روابط کا جوڑنا احسان چڑھانے کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی کی سخت مذمت سورہ رعد کی آیت نمبر 23 میں کی گئی کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں ان روابط کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کچھ اور قوانین اور کچھ اور ضوابط بنا لیے، تو فساد سے زمین بھر جائے گی۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم چلنا، چاہے اپنی خواہش نفس کا حکم ہو یا انسانوں کی بہت بڑی فرینچائز کا حکم ہو، وہ فساد ہی پیدا کرے گا۔ اور دنیا میں فساد آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر ملک میں، ہر جگہ کم و بیش، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم کو ہٹا کر کے انسانوں کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، تو فساد ہو گیا ہے۔ اور دوسرا فساد کی بنیاد اسی شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ہے کہ
کہ انسانی روابط میں اختلال پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ نے جن روابط کو جوڑنے کا حکم دیا تھا ان روابط کو توڑا جا رہا ہے۔ قطع رحمی جو ہے وہ ہر معاشرے میں، اپنے معاشرے میں جہاں پر خاندانی نظام ہمارا الحمدللہ ابھی کافی مضبوط ہے، یہاں پر بھی اس موجودہ تمدن کے منحوس اثرات کی وجہ سے قطع رحمی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ کچھ لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے، کچھ معاش کی دوڑ ایسی ہو گئی ہے، کچھ کمپٹیشن کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ خاندان بکھر گئے ہیں، اور کچھ مصروفیتیں ایسی انسان نے لاد لی ہیں کہ قریب ترین رشتہ داروں کے حقوق جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس حال میں ہے، سال ہر سال ملنے کی نوبت نہیں آتی۔